اے لوگو تمہارے پاس وہ رسول کریم تشریف لایا جن کا غلغلہ انسانی قائم ہونے سے پہلے مچ گیا تھا. تمہارے پاس وہ رسول کریم تشریف لائے جن کا غلغلہ سلسلہ انسانی قائم ہونے سے پہلے مچ گیا تھا، جس کا ذکر سورہ المائدہ 81 میں ہو چکا ہے. جن کی دھوم سارے نبی مچا گئے، جن کا انتظار دنیا کو تھا، وہ جسمانی طور پر اگرچہ عرب میں آئے مگر ان کی رسالت تا قیامت ہر جگہ، ہر گھر میں، ہر بلکہ ہر دل میں پہنچی ہے. جیسے روح جسم کے ہر عضو بال بال میں پہنچتی ہے، پھر وہ تم پر ایسے مہربان اور تمہارے حال سے ایسے خبردار کہ تمہاری تکالیف ان کو گراں گزرتی ہے. جیسے جسم کا کوئی عضو دکھے تو روح کو بے چینی ہوتی ہے، اور تمہارا دل لینے مانگنے سے نہیں بھرتا تو اب سے لگا دل تم کو عطا فرمانے سے نہیں بھرتا. یہ ہے شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تمہارا دل لینے کو نہیں بھرتا، جو قرب میں عطا کرتا اور قرب وہ ان پہ عنایتیں کری جا رہے ہیں. ان کا دل تم کو عطا فرمانے سے نہیں بھرتا. ان کی رحمت عامہ سارے جانوں کے لیے ہے، مگر خاص صاف رحم ہمیشہ مومنوں کے لیے ہے. جلوہ گری ان کی دنیا میں بھی، قبر و حشر میں بھی، مگر حال عجیب ہے کہ کفار ہمیشہ سے تمام صفات عالیہ کے منکر رہے اور منکر ہیں، اور مسلمانوں کے بہت سے فرقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات میں سے بعض کے انکاری ہوئے اور انکاری ہیں. عجیب حال ہے، اتنی صفات جناب نے محبوب اللہ نے دے دیا، پھر بھی ہمارا عجیب ہی حال ہے. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت سب کے ہی رسول ہیں. خیر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی، رہائش ظاہری مدینہ منورہ میں ہوئی، مگر جلوہ گری اور تشریف آوری ہر مومن کے سینہ میں ہوئی. جیسے سورج رہتا چوتھے آسمان پر ہے مگر چمکتا سارے جہان پر ہے. پھر سورج کی روشنی تو سارے جہان کو دیتا ہے، مگر دانے کھیت میں، پھل باغ میں پکاتا ہے. لال بدخشاں کے پہاڑ میں یوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہدایت سب کو دی. جیسے قرآن جیت ہدایت ہے مگر متقین کے لیے، مگر ایمان، عرفان، ولایت، قرب الہی کسی کو دی. اللہ بھی تو ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جب تک ظلم سے توبہ نہ کر لیں. اور جو حضور پاک بے نیاز ہو اس نے کیا لینا ہے، حضور نیاز مندی چلتی اللہ کی بارگاہ میں بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی. اللہ یہ بھی خیال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق الہی کے نبی ہیں. کیا جیسا ایک سورۃ فرقان کی آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو. پتہ سارے جہان آیا کہ نہیں آگے اللہ. تو پھر ساری خلقت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، مگر شریعت کے کام صرف انسانوں پر جاری. اور یہ بھی خیال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی ظہور ختم ہوا ہے، آپ کی سیرت ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ بھی ذہن میں رکھنا بات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت ہر مومن کے پاس اس کے ساتھ ہیں. جیسے سورج غروب ہو کر مٹ نہیں جاتا، چھپ جاتا ہے نا سورج، اور چھپنے کے بعد نماز مغرب، عشاء، نماز تہجد اور فجر کو قطار بناتا ہے. سورج چھپنے کے بعد چاند تارے چمکاتا ہے، اور طلوع ہو کر نماز اشراق، نماز چاش، نماز ظہر، نماز عصر کے اوقات بناتا ہے. ذرا چمکاتا ہے، سورج چھپ کر کیا کرتا ہے اور ضرور طلوع ہو کر کیا کرتا ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تو تھے تو صحابہ رازم بنا رہے تھے، پر وہ پردہ فرمانے کے بعد اولیاء اللہ علماء دین ربانی بنا رہے ہیں.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں صفات بخشی. امام بصیری رحمۃ اللہ فرمایا ترجمہ ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کے سورج ہیں. دوسرے انبیاء تارے جو لوگوں کے لیے اندھیرے میں چمکتے ہیں. اللہ اکبر. خدا ہمیں حق کو دکھا، خدا ہمیں حق کو حق دکھا. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے خداوند کریم ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق بھی عطا فرما، باطل کو باطل دکھا، اسے بچنا بھی نصیب فرما. بے شک ہم سے پہلے کئی قومیں ہلاک ہو گئیں. یہ سورہ یونس میں چلے گئے. جب وہ حد سے بڑھے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیل لے کر آئے تھے مگر وہ ایمان نہ لائے. تو یہ بھی یاد رہے ایمان تین طرح کا. ایمان فطری، ایمان شرعی اور ایمان شہودی. یہ علیحدہ عنوان ہے. ایمان فطری، ایمان شرعی اور ایمان شہودی. ایمان وہ فطری وہ ایمان ہے جو ہر شخص کو عالم ارواح میں ملا کہ سب نے کالو بلا باحوالہ سورۃ اعراف آیت نمبر 72 سے ایمان قبول کیا. سب نے حوالہ دیا نا سورۃ اعراف کا. اور اسی ایمان پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ. ایمان شہودی وہ جو مرتے وقت یعنی جب مرتے دم اور مرتے وقت اور بعد مرے مشاہدہ کر کے مشاہدہ کرے فرشتوں اور آخرت کے حالات دیکھ کر بندہ ان چیزوں کو مانے گا جن کی اب خبر غیب میں دی جا رہی ہے مگر وہ مان نہیں رہا. تب مانے گا. تو یہ دونوں ایمان نجات کا ذریعہ نہیں ہے. وہ ایمان شہودی ہے نا، یعنی آپ نے خود دیکھ لے گا نا. مگر ایمان فطری ایمان شہودی نجات کا ذریعہ نہیں ہے. تب تو مان جائے گا مگر وہ دیکھ کے مانا نا. اور ایمان شرعی وہ ہے جو دنیا میں رہ کر نبی کے ذریعہ نبی کی معرفت، نبی کو نبی مان کر اور ان پر اعتبار کر کے میسر ہو. یہ ایمان ہی نجات کا مدار ہے. صوفیہ اکرام فرماتے ہیں ثم جعلنا کو فی الارض خلیفہ. یہ آیت نمبر 14 ہے سورہ یونس کی. اس کی روشنی میں امت محمدیہ مدر خلافت آدم علیہ السلام ہے. وہ فی الارض خلیفہ ہوئے. اب یہ امت ساری زمین میں خلیفۃ اللہ ہے. اس لیے جتنے خلفاء اس وقت میں اس امت میں ہوئے ہیں کسی امت میں نہیں ہوئے. خلافت ظاہری بادشاہوں حاکموں کو عطا ہوئی اور خلافت باطنی حضرات اولیاء علماء دین ربانی کو بخشی گئی. بلکہ اپنے نفس کی زمین پر ہر شخص کو حکومت اور خلافت عطا ہوئی. بلکہ اپنی نفس کی زمین پر ہر شخص کو حکومت و خلافت عطا ہوئی. تو جیسے بادشاہ پر ضروری ہے کہ رعایا میں عدل و انصاف کرے، ایسے ہی ہر شخص ضروری ہے کہ اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء روال میں کنٹرول و محاسبہ کرے. سمجھ آ رہی اتنی بات کی؟ اور دیکھیے کسی نے نماز پڑھی تو ہے تو کیسی پڑھی ہے، جہاد و دیگر نیک کام کیے تو کیسے کیے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا 2.25 سے جو خیرات کرنا ہمارا پہاڑ پر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے، کیونکہ ان کا مال بوجہ تربیت و صحبت اذکار طریقہ بہت اعلیٰ اور خوف اور شوق سے بھرا ہوا ہوتا تھا جو ہم کو میسر نہیں ہے نا. صدیق اکبر رضی اللہ کو سینے سے اللہ خوف سے جیسے کلیجی بھنی ہوتی ہے ایسے خوشبو آتی تھی ان کے سینہ مبارک سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک سے جیسے ہانڈی ابلتی ایسے اللہ کے خوف سے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابل رہی.
ان خوف خدا تھا نا، صحابہ کرام وہ تاثیر ٹرانسفر ہوئی ہے نا. تو ان کا مقام پھر کیا تھا کہ سوا دو سر اللہ جاؤ خراد کریں اور ہم سونا بڑھ پراد خرخاد کریں، پھر بھی وہ افضل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم روحانیت کے عرش عظیم ہیں. عالم روحانیت کے عرش کہ وہ عرش کی طرح عالم کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. بڑا اہم بیان ہے یہ. اقام الہیہ یعنی اقام الہیہ سرکار کے دربار سے جاری ہوتے ہیں. صرف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت نورانی دے کر دنیا میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی ساخت برکت سے اور سر کی آنکھیں شرم و حیا سے اور کان عزت سے، زبان ذکر سے، ہونٹ تسبیح و تحلیل سے، اور چہرہ مبارک رضا الہی سے، اور سینہ اخلاص سے، اور دل رحمت سے، فاس شفقت سے، ہاتھ سخاوت سے، بال مبارک جنت کے سبزہ سے، اور تھوک شریف جنت کے شہد سے بنا ہے. دیکھو تو کھاری کنویں تھوک مبارک پڑنے سے پانی میٹھا اور خوشبو کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدر صفات الہیہ ہیں. حضور پاک جھگڑنے مٹانے والے ہیں. جھگڑے بد خلق تھے جو وہ نیک ہوئے، لڑتے تھے ہمیشہ وہ ایک ہوئے. جھگڑے آپ نے آ کر میٹ دیے، تیری فہم و ذکا کا کیا کہنا. یعنی بد خلق تھے وہ نیک ہوئے، لڑتے تھے ہمیشہ جو وہ ایک ہوئے. جھگڑے آپ نے آ کر میٹ دیے، تیری فہم و ذکا کا کیا کہنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھنا سنت الہیہ ہے، سنت رسول اللہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے. اس لیے ہمیں ذوق شوق سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہیے.